الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به۔ میرے بھائیوں، دوستو اور جتنے بھی ہمیں سننے والے، دیکھنے والے، ہماری بہنیں، بھائی، تمام مسلمان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف کا سامنا ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں کے لیے اور ان کے بڑے اور بچوں کے لیے دعا، اور تمام حالات پر اللہ سے راضی، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی تو ایک جگہ، ایک وادی جو طائف اور مکے کے بیچ میں ہے، اسے کہتے ہیں وادی نخلہ۔ یہ وادی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ دن قیام کیا، اور کچھ دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی، قرآن کریم کی تلاوت فرمایا۔ ایک رات ایسی آئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تہجد کا وقت تھا، ایک جماعت جنات کی وہاں سے گزر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب وہ تلاوت انہوں نے سنا تو وہ رک گئے، اور رک کر کے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم یہ جو سن رہے قرآن کریم یہ تو عجیب ہے، یعنی عجیب کتاب ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، فآمنا بہ، اور وہ ایمان لے آئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر کے اب فیصلہ تو رب العالمین کی طرف سے تھا، اور اس میں ایک واضح پیغام ہے انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی، کہ قرآن کریم جو ہے یہ اثر کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، انسانوں کے دلوں پر بھی اور جنات پر بھی۔ سورہ احقاف میں بھی اس کا ایک تذکرہ ہے، آیت نمبر 29 سے 32 تک، اور سورہ جن کے اندر اس پورے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو رک گئے، ایک دوسرے کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد وہ اس پہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد واپس چلے گئے اپنے بڑوں میں، اپنے اور جو جنات تھے اور جو ان کے خاندان، اور پوری تفصیل ہے کہ جب ان کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ ہم نے تو اللہ کا کلام سنا، قرآن کریم سنا، ایک عجیب کتاب، اس کی تلاوت سنی، اس کے بعد تو ہم اس پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وادی نخلہ میں کچھ دنوں کے قیام کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کیا۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف تو دشمنی جو ہے وہ تو اپنے عروج پر تھی۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے یا بات کرنے کے لیے یا اس بات کو، دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ تیار ہی نہیں تھے۔
کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف چلے گئے تو انہوں نے یہ تقریباً یہ سمجھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہی تمام ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کچھ سرداروں سے رابطہ کیا یا انہیں درخواست کی کہ ہمیں پناہ دے، ہمیں راہداری دے، ہم مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درخواست پر کسی نے بھی یعنی اس کو مانے نہیں، انکار کیا سب نے۔ اب اس میں ایک سردار جس کا قبیلہ بھی بڑا تھا اور معزز قبیلہ تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں اور دیگر صحابہ مقید تھے، قید میں تھے، تو اس معاہدے کو ختم کرنے میں بھی ایک ہی سردار کا ہاتھ تھا جس کا نام ہے مطعم بن عدی۔ اب یہ مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درخواست پر لبیک کہا اور اپنے بچوں سے کہا کہ جو ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس وقت جو بھی ہتھیار، تلوار اور دیگر جو ہتھیار ان کے پاس تھے، وہ ہتھیار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یعنی بیت اللہ تک پہنچایا، اپنی جوار میں اپنی پناہ دی، راہداری دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی اور اپنے بچوں کو ہتھیار سے لے کر کے لیس ہو کر کے یہ اعلان بھی کیا کہ اے مکے کے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پناہ میں ہے، کوئی اس کو ہاتھ تک کے نہیں لگائیں گے، کوئی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ تو جب بیت اللہ پہنچایا، کعبۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور اس طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچے۔